معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، آپ سب گواہ ہیں ان باتوں کو دیکھتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کوئی کہتا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں زیارتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، زیارت کے بھی جیسے حج کے درجے ہیں، جیسے نماز کے درجے ہیں، اسی طرح ہر عبادت کے درجے ہوا کرتے ہیں۔ تو زیارات کے بھی درجے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے قسم کی زیارات ہوتی ہے۔ کمرشل زیارت بھی ہوتی ہے، نام و نمود کے لیے بھی ہوتی ہے، تعداد بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی ہوتی ہے۔ اب کوئی کہے میں سال میں 12 بار جاتا ہوں، بھائی تو جاتا ہے کیونکہ تو قافلے لے کے جاتا ہے، میں کیا کروں؟ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی کہے میں سال میں 12 بار جاتا ہوں، بھائی تو جاتا ہے تو قافلے لے کے جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ اب تیرے سال میں 10 سال میں تیری 120 زیارتیں، اس کو وہ ضرب دیتا ہے کہ بھائی ایک زیارت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی 70 حج کے برابر، تو مجھے تو گنتی بھی نہیں آتی کہ بھائی تیری کتنے حج ہو گئے مجھے نہیں پتا ہے نا۔ تو دیکھیے درجے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ زیارت کا ایک درجہ کیا ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس میں مطلب کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک عام سی بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بھائی اگر میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر میں جاتا ہوں ہر 3 مہینے بعد جا رہا ہوں، جاتا نہیں ہوں، لیکن اگر کسی گروپ کے ساتھ جا رہا ہوں بھائی، وہ تو بھائی بول رہے کہ جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، میں کہوں 4 بار میں نے زیارتیں کر لیا، بھائی تو جو فری میں جا رہا ہے یار، پیسے خرچ ہوں گے تو پتہ چلے گا نا پھر تجھے کہ کتنی بار گیا تو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ کہنے کا مطلب یہ کہ خدا نہ کرے کسی پہ تنقید وغیرہ مقصد نہیں ہے، بتا رہے ہیں ایک بار ہے وہ اپنے پروفیشنل طور پہ جا رہا ہے تو پروفیشنل طور پہ جا رہا ہے نا، ظاہر تو وہ ہے جو بیچارہ اپنا ساری جمع پونجی جمع کر کے خرچ کر کے اور پھر اس کے بعد جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے گا محمد عالم۔ اب دیکھیے یہ روایت جو ہے نا، یہ روایت بھی ام المومنین سے ہے، ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ بیٹا یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، تم پانی لے کے یہیں بیٹھ جاؤ یار، مجھ سے گھوما نہیں جائے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ دیکھیے روایت ہے یہ، اور روایت بھی جناب ام المومنین سے کہ آپ پیار کرے تھے جناب سید الشہداء علیہ السلام کو، بہت زیادہ سب جانتے، ساری روایت ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ اس بچے سے بہت پیار کرتے کہ ہاں، اب وہ جو کہا نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یقین کیجئے کہ وہی اسی قسم کی روایتیں امام حسین کے بارے میں، اس کو دیکھنے بھی ثواب ہے، اس کی شہادت کے بعد اس کے روضے پہ جائے گا اس کو حج کا ثواب۔ اس نے کہا حسین کی مرقد کا ثواب، حج کا ثواب، کہا 10 حج کا ثواب۔ پھر حیرت سے کہا 10 حج کا ثواب، کہا 20 حج کا ثواب، 20 حج کا، ان کا 40 حج کا ثواب۔ پھر حیرت سے انہوں نے فرمایا 40 حج کا نہیں، 70 حج کا۔ اب خاموش ہو گئے دوسری طرف سے، کہیں اور 70 سے معاملہ آگے نہ بڑھ جائے، یقین جانیے خاموشی اختیار کر لی گئی کہ بھائی یہ تو میں پوچھتی جا رہی ہوں تو بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ 70 حج کا، 70 حج کا ثواب، سمجھے آپ کیا مطلب ہے اس کا؟ 70 حج کا ثواب کیا؟ دیکھیے نماز شب کا ثواب کوئی سمیٹ سکتا ہے؟ نہیں سمیٹ سکتا۔ نماز فجر کا ثواب کوئی مجھے بتا دے کہیں لکھا ہوا؟ واجب نماز کا ثواب کوئی مجھے بتا دے کہ یہ واجب نماز ہے؟ نہیں، واجب نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہے، واجب نماز نہ پڑھنے پر سزا ہے، گھبرائیے مت، نماز پہ نہیں پڑھ رہا میں جانتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ واجب نماز ترک کرنے پہ سزا ہے، ٹھیک ہے نا، معصیت، کیونکہ اللہ کی معصیت۔ ثواب کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو یہ ثواب، ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا تو یہ ثواب نہیں۔ ہاں اس میں مستحبات کو اسی لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ ثواب کا باعث بن جائیں وہ ہمارے مستحبات۔ واجب نماز، واجب روزے کا کہیں ثواب نہیں۔ اچھا میں نے نماز شب کا آپ پڑھ لیجئے ثواب اور صلہ کیا ہے۔ نماز شب کا ثواب اتنا ہے، اتنا اجر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی خواب میں آئیں، یہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے پورا واقعہ نماز شب کے حاشیے میں، خواب میں آئیں اور جناب موسیٰ نے سوال کیا بھائی کس حال میں؟ کہا بہت اچھے حال میں، جنت۔ بھائی جناب موسیٰ کی والدہ کہا دنیا میں آنے کو دل چاہتا ہے؟ کہاں چاہتا ہے؟ کہاں چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے آنے؟ کہا کیوں یہ جنت چھوڑ کے دنیا میں؟ کہا اس لیے آنا چاہتی ہوں ایک بار کہ تپتی دھوپ میں، سخت گرمی میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں اور سرد راتوں میں اللہ کے لیے سجدے کروں۔
یہ نماز شب کے ثواب میں لکھا ہوا کہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب. اب میں نے سارا ثواب حاصل کر لیا. اب سمجھانے کے لیے جو بات شروع کی تھی وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. میں نے سارا ثواب حاصل کر لیا نماز شب کا اور سو گیا فجر کی نماز کے وقت. ارے اتنا ثواب تو مل گیا, فجر کی نماز کا تو کوئی ثواب ہی نہیں لکھا ہوا. اب مجھے بتائیے وہ نماز شب کام آئی؟ فجر کی نماز تو چھوڑ دی نا, سو گیا. حالانکہ فجر کی نماز کا تو کوئی ثواب نہیں. بس سمجھ گیا. یہ جو ہوتا نا اتنے حج کا ثواب, اتنے روزوں کا ثواب, 70,000 رکعت کا ثواب, یہ سب کب ہے؟ جب انسان واجب ادا کرتا ہے. اللہ نے سب دے دیا, سب کچھ دے دیا. حج نہیں کیا, کہتا ہے میں تو سال میں 4 بار کربلا ہو گیا. تو بھائی تو کربلا ہو کے آتا رہے 4 بار. پہلے یہ بتا امام حسین نے حج کیا تھا کہ نہیں؟ امام حسن نے حج کیا تھا کہ نہیں؟ جناب سید سجاد نے 35 حج پیادہ کیے تھے یا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی واجب کے ساتھ مشروع. ہاں کوئی ایسا مستحق بیچارہ جس پر حج واجب نہیں ہوتا, استطاعت نہیں ہے, یقیناً وہ یہ یقین رکھے کہ حسین کے روضے پر جانے کے بعد وہ حساب بھی نہیں کر سکتا کہ جب محشر میں اٹھے گا اور وہ دیکھے گا کہ میرا نام ہے اعمال ایسا, یہ سب میں نے تو کچھ کیا نہیں. کہا نہیں, تو نے وہ اپنی حلال رزق کو جوڑ کر اس سے جو تو نے زیارت کی تھی نا کربلا کی, یہ اس کا ثواب ہے جو شمار نہیں کر سکتے فرشتے. پوری ذمہ داری سے یہاں بات کر رہا ہوں. ایک بار جناب سید الشہداء کے روزے کی زیارت کا ثواب ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب نجف سے کربلا جاؤ یا ڈائریکٹ کربلا جاؤ, جیسے بھی تمہارا سفر کا شیڈول ہے اس کے مطابق جاؤ, تو کربلا سے پہلے اپنے دل و نظر کو صاف کر لیا کرو, پاک کر لیا کرو. یہ ہے طیبین کی خاصیت. اس لیے طیبین و طاہر سے آپ کا رشتہ جوڑا گیا ہے کہ وہ طاہر بھی ہیں, مطہر بھی ہیں. ان کے ساتھ رہنے والا, ان کی محبت کا در بھرنے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ کبھی وہ کسی رچس کے قریب چلا جائے, کسی نجاست کے قریب چلا جائے.